ایک طرف امام ابو الحسن اشعری انہیں سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ازواج مطہرات کو آیت تطہیر سے خارج کرنے کی بنیاد پر امام ابو منصور الماتریدی انہیں رافضی قرار دے رہے ہیں۔ نہ یہ اشاعرہ میں سے ہیں، نہ یہ ماتریدیہ میں سے ہیں۔ اہل سنت کے تو دو ہی بڑے امام تھے، امام ابو منصور الماتریدی، امام ابو الحسن اشعری۔ دونوں اماموں نے انہیں اہل سنت سے خارج قرار دیا، ایک نے سنیت سے خارج کہا، دوسرے نے رافضی کہا۔ اب یہ ہمارا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، تم ہمیں لاکھ گالیاں دیتے رہو، لیکن تمہارے حق میں جو امام ابو منصور الماتریدی فرما گئے ہیں کہ تم روافض ہو، تمہارا عقیدہ رافضیت کا عقیدہ ہے، تمہاری کروڑ گالیوں کے اوپر امام ابو منصور الماتریدی کا ایک تھپڑ ہی تمہیں کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، پچھلے دنوں اسلام آباد کی سرزمین پر رافضیوں کے گٹھ جوڑ سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ نام تو اس کا سنی کانفرنس تھا، لیکن سنیت کی کوئی چیز بھی اس میں بیان نہیں ہوئی۔ رفض کے نمائندے بھرپور طریقے سے مدعو تھے، بلکہ داعی ہی وہی تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ کس طرح سے فلاپ ہوئی، اور ایک ایک رفض کا گرو دیکھتا رہا کہ کب مجمع بھرے گا اور ہم گمراہ کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ مجمع پہلے سے کم تو ہوتا گیا لیکن بھر نہ سکا، اور خالی کرسیوں سے ڈرے ہوئے رفض کے نمائندے اور گرو سٹیج پر بھی نہ آ سکے، اپنے گھر میں ہی اپنی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کر سکے اور اپنی بلوں میں چھپے رہے۔ خیر، ان رافضیوں کا جو نمائندہ سٹیج پر آیا، نام تو سنی کانفرنس تھا اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اہل سنت کے عقائد بیان ہوتے، لیکن وہاں جو رفض بیان ہوا اور جو رافضیت کا پرچار کیا گیا، ان کا پردہ چاک کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ علماء و مشائخ جو ناسمجھی میں یا مروت میں وہاں گئے، وہ ہمارے مخاطب نہیں ہیں۔ گرفت ان کی بھی ضرور ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد سوائے اہل سنت کو رسوا کرنے اور عقائد اہل سنت کو بگاڑنے کی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور قبلہ امام جلالی زدہ شرفہ، جن کی عقائد اہل سنت کے لحاظ سے ایک مسلم خدمات ہیں، ان پر لعن طعن کرنا اور پھر گالیوں کی رسم کو برقرار رکھنا، یہی اس کانفرنس کا ٹوٹل منشور تھا۔ رفض کے نمائندے ایک طرف تو وہ شمس مختار ثقفی، وہ مختار ثقفی کا دل دادا ہے، تو وہ سجادہ نشین بھکی شریف کا ماما، لیکن اس وقت وہ پورے بھکی شریف کا ماما ہے۔ تو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس کو اپنا ماما تو ضرور رکھیں، لیکن اس کو پورے اہل سنت کا ماما مت بنائیں۔ اس کو سٹیج پر لا کر رفض کا پرچار کیا گیا، اور پھر زاغ رفض و رافضیت کا کالا کوا جو بڑا بھونک رہا تھا اور ہر طرح سے اس نے بد زبانی کی انتہا کر دی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے جو 4 موضوعات بیان کیے تھے، اور یہ بالکل ابتدائی بات ہے کہ ان 4 اہم مسائل کے اندر ان سارے پنڈی کے رفض زدہ پیروں کی بغاوت ہے اہل سنت سے۔ ان 4 موضوعات کو لے کر اس نے بیان تو کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر دغا دے گیا، پھر فراڈ کر گیا۔ اور افسوس کہ اہل سنت کے کون سے مشائخ تھے جو سٹیج پر بیٹھ کر اس کے دغا اور فراڈ پر اسے داد دیتے رہے۔ میں نے اس کانفرنس کے انعقاد سے پہلے، ایک دن پہلے، ان کے فراڈ کو بے نقاب کیا تھا کہ کن کن مسائل میں انہوں نے دہائیوں سے اہل سنت کے ساتھ دغا کیا۔ ان میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ افضلیت قطعی اور اجماعی افضلیت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی افضلیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی فتویٰ حضرت مجدد الفسانی کا ہے، یہی فتویٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا ہے۔ ہمارے مشائخ افضلیت کے مسئلہ میں ہمیں یہاں کھڑا کر کے گئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر
امام ابو الحسن اشعری تک اور آج تک اہل سنت کے تمام اسلاف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قطعی اور اجماعی ہونے کے قائل ہیں، لیکن یہ پنڈی کے چند رفس زدہ، نااہل نہ لائق، وہ ٹنچ باٹوی کے پیروکار، وہ فتنہ حویلیاں کے فریب خوردہ، ان لوگوں نے ایک نئی راہ نکالی اور کہا کہ یہ مسئلہ ظنی ہے۔ ظنی کہنے میں ابھی یہ ابتدا کر رہے ہیں کہ کسی طرح کسی اور کی افضلیت کی طرف راہ نکالی جائے، اس کو قطعی نہ مان کر ایک اور افضلیت کا عقیدہ بنایا جا سکے۔ میں انشاءاللہ باقاعدہ حوالوں سے سارا بیان کروں گا کہ ان کے گرو کا اصل عقیدہ کیا ہے۔ ان کا گرو وہ فتنہ حویلیاں کا بانی، وہ بدبخت اپنے آپ کو ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتا تھا، یہاں تک ان کی بدبختی ہے، اور انشاءاللہ ہم دلائل سے حوالوں کے ساتھ یہ سارا ثابت کریں گے، اور ہمارے مشائخ نے اس کا کس طرح تعاقب کیا تھا، اور آج یہ کس طرح اس فتنہ حویلیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ بھی تاریخ کا ایک انوکھا سبق ہے۔ الغرض افضلیت کا مسئلہ فتاوی رضویہ سے وزاغ رفس ایک عبارت لے کر آیا کہ اعلیٰ حضرت نے خود عقائد کی تقسیم کی ہے کہ کچھ عقائد قطعی ہوتے ہیں، کچھ عقائد ظنی ہوتے ہیں۔ ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت کی وہ عبارت پڑھ رہا تھا، لیکن یہ منہ اور اعلیٰ حضرت کی عبارت پڑھے اور پھر سمجھ سکے، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جس امام احمد رضا کی تم نے عبارت پڑھی اور پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی کہ عقائد میں سے کچھ عقائد ظنی ہوتے ہیں اور ظنی عقائد میں جانبین سے دلائل ہوتے ہیں، کوئی گمراہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت یہ ایسا ظنی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا قطعاً امام احمد رضا نے نہیں فرمایا، یہ قطعی مسئلہ ہے۔ میں آج دوبارہ تمہارے سامنے امام احمد رضا کی وہ عبارت رکھتا ہوں، یہ جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 420، اس میں اعلیٰ حضرت بڑے واضح انداز سے فرما رہے ہیں، حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں۔ یہ بیان کر کے آپ فرماتے ہیں جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔ تم کہتے تھے کہ ظنی عقائد میں گنجائش ہوتی ہے کہ نہ مانے تو کوئی گمراہ نہیں ہوتا، اب آؤ امام احمد رضا کے فتوے پر، کیا اعلیٰ حضرت نے یہ پڑھایا تھا کہ افضلیت کو ظنی ماننے کے باوجود بندہ سنی رہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بھی اس کا انکار کرے وہ بدعتی شیعی رافضی ہے۔ یہ ٹائٹل اعلیٰ حضرت دے کر گئے ہیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس کو ظنی مان کر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی بندہ کہے کہ میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، رمضان کے روزوں کا قائل بھی ہوں، لیکن میں فرض نہیں مانتا، میں نفل مانتا ہوں اور پورے رمضان میں نفلی روزے رکھ لیتا ہوں، اور دوبارہ پھر تمہارے جیسے نالائق اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے شیوخ وہ سارے دلیلیں دیتے پھریں، دیکھیں جناب بندہ روزے تو رکھ رہا ہے، روزوں کا تو اس نے کوئی انکار نہیں کیا، روزے تو مان رہا ہے۔ جس طرح روزوں کا مسئلہ ضروریات دین میں سے قطعی ماننا ضروری ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا مسئلہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے قطعی ماننا ضروری ہے۔ اگر وہاں روزوں کو نفلی مان کر روزے ادا نہیں ہوتے، اسی طرح یہاں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ظنی مان کر ان کی افضلیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ روزوں کو فرض ماننا ہے تو فرض مانیں گے تو تب روزوں کا حق ادا ہوگا۔ اسی طرح جس عقیدے کو تمام امت نے قطعی ماننے کا حکم دیا ہو، اس کو ظنی ماننے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر واضح مثال اور نہیں ہے۔ اس لیے تم امام احمد رضا کے بھی باغی نکلے، اور دوسرا حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ
مکتوب نمبر 266 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں قال شیخ الامام ابو الحسن الاشعری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی، کہ یہ قطعی عقیدہ ہے، امام ابو الحسن اشعری کا فتویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پوری امت پر یہ قطعی افضلیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی افضلیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اس کو قطعی مان کر قطعی بیان کر کے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ اجماعی بھی ہے، یہاں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں افضلیت شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است، کہ اجماع صحابہ اور تابعین سے یہ ثابت ہے۔ اسی پر امام احمد رضا کی یہ پوری کتاب مطلع القمرین اسی موضوع پر ہے۔ اگر قطعی اور اجماعی کا مسئلہ سمجھ نہ لگے تو اس کتاب کی الفصل الاول فی الاجماع یہ تفسیر سے دیکھ لینا، امام احمد رضا نے اجماع پر کتنے دلائل دیے ہیں۔ اس لیے افضلیت کے مسئلہ میں اس نام نہاد سنی کانفرنس کے سٹیج پر پھر ایک دفعہ دغا کیا گیا، پھر ایک دفعہ اہل سنت کو دھوکہ دیا گیا۔ اور یہاں یہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس سٹیج پر اور جامعہ رضویہ کے کئی تقاریب میں، بلکہ ان کے سارے جتنے بھی شیوخ جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ بار بار افضلیت کے مسئلہ میں ٹنچ باٹوی کا دفاع کرتے ہوئے مثال دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی، کہ دیکھیں جناب حضرت خضر علیہ السلام ان کی نبوت جو ہے وہ ظنی نبوت ہے، قطعی نہیں ہے، اور ایک نبی کی نبوت کا مسئلہ ہے، ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دینا اور ایک غیر نبی کو نبی مان لینا کتنا اہم مسئلہ ہے۔ لیکن جو کہ جانبین سے دلائل ہیں تو کسی پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ مثال دے کر وہ بیان کر دیتے ہیں کہ جناب یہی مسئلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ان کی نبوت کو کبھی قطعی کسی عالم نے نہیں کہا، اس وجہ سے جانبین کے عقیدے میں گنجائش ہے، اور ان کی نبوت کو کبھی ضروریات دین یا ضروریات مذہب اہل سنت نہیں کہا گیا۔ ان کی نبوت کے انکار پر کبھی کسی نے منکر کو کافر نہیں کہا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کے منکر کو اعلیٰ حضرت گمراہ کہہ رہے ہیں، شیعی رافضی کہہ رہے ہیں، مجدد الفسانی اسے خارج اہل سنت قرار دے رہے ہیں۔ تو اس مسئلہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت جو سنی نبوت ہے اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت یہ قطعی مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جس طرح لفظ خطا پر تم نے اتنا شور برپا کیا، اور یہی لفظ خطا تم لوگوں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں بولا ہوا ہے، اس زاغ رفض نے بھی اور ان سب کے گرو عرفان شاہ نے بھی، اور آج تک کبھی انہوں نے توبہ نہیں کی، کوئی رجوع نہیں کیا، کبھی اس پر پچھتائے نہیں ہیں، بلکہ دلائل دیے ہیں کہ ان کو خطا پر کہا جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس پر میں نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آیت تطہیر کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سارے پنڈی کے رفض زدہ طبقے کے گرو ٹنچ باٹوی کی وہ درجنوں تقریریں ہیں کہ آیت تطہیر میں ازواج مطہرات معادلہ شامل نہیں ہے۔ وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آیت تطہیر میں ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے آیت تطہیر کو جب خاص کیا اہل بیت کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد کے ساتھ، ان کے گھرانے کے ساتھ، تو کہا کہ یہاں بس گستاخی ہے، اور کسی اور جگہ اہل بیت نبوت میں سے ازواج مطہرات کے حق میں اگر بولا جائے تو وہاں گستاخی نہیں بنتی۔ میں دکھاتا ہوں، یہ ہے تعویلات اہل سنہ، اس کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم نے پوچھا تھا کہ یہ اہل سنت کے ساتھ تاریخی ظلم ہے کہ ازواج مطہرات کی رفعت شان کو کم کرتے ہوئے انہیں آیت تطہیر سے معادلہ خارج قرار دینا۔ یہ دیکھو امام ابو منصور الماتریدی اپنی تفسیر تعویلات اہل سنہ میں جب آیت تطہیر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال بعضهم، بعض لوگوں کا قول ہے، یہ امام نے کہا کہ بعض ایسے کہتے ہیں ان هذه الآیت مقطوعۃ عن الاولی، آیت تطہیر پچھلی آیت سے مقطوع ہے،
الگ ہے، نہیں پیچھے موضوع چل رہا ہے ازواج مطہرات کا، یا نساء النبی پیچھے موجود ہے، اللہ نے مخاطب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کیا ہے، اور آگے آیت تطہیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ آیت پچھلی آیت سے خالی ہے، لأن الأولى فی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلی آیت وہ ازواج مطہرات کے حق میں ہے، وَهَذِهِ فی اہل بیتہ، اور کہا یہ آیت اہل بیت کے حق میں ہے، اس میں ازواج مطہرات کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بعض لوگوں کا قول تھا، اور آج پنڈی کے رفس زدہ سارے پیروں کا قول ہے، ٹنچ باٹوی کی دن رات تبلیغ کا یہ اثر ہے، ان جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے شیوخ کا یہ عقیدہ بن چکا ہے، اور اسی پر انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو خطاب بار بار استعمال کیا، اس سے انہوں نے کوئی رجوع نہیں کیا۔ ان کے نزدیک آیت تطہیر میں حضرت عائشہ تو داخل ہی نہیں ہے، اور یہ بھی ان کی من گڑت قرآن کی تحریف ہے کہ آیت تطہیر میں لفظ خطا سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ یہ تحریف الگ ہے، اور اس سے بڑھ کر تحریف کہ یہ آیت تطہیر صرف اور صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، ازواج مطہرات کو اس سے خارج کیا۔ یہ جن لوگوں نے قول کیا تھا وہ کون ہیں؟ امام ابو منصور الماتریدی کہتے ہیں وَهُوَ قول الروافض، کہ یہ رافضیوں کا قول ہے، رافضیوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے، اہل سنت نے کبھی یہ عقیدہ بیان نہیں کیا۔ اہل سنت نے آیت تطہیر سے جو شان اہل بیت کی مانی ہے، وہی شان سرکار کے ازواج مطہرات کی مانی ہوئی ہے۔ جن اشیاء سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا ہے، انہی اشیاء سے اللہ نے ازواج مطہرات کو پاک کیا ہوا ہے، لیکن یہ رفس زدہ طبقہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ ہے ان کی اصلیت۔ ایک طرف اصلیت کے مسئلہ میں حضرت مجدد الفسانی امام ابو الحسن اشعری کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قطعیٌ، کہ افضلیت کو ماننا یہ قطعی ہے۔ ایک طرف امام ابو الحسن اشعری انہیں سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف ازواج مطہرات کو آیت تطہیر سے خارج کرنے کی بنیاد پر امام ابو منصور الماتریدی انہیں رافضی قرار دے رہے ہیں۔ نہ یہ اشاعرہ میں سے ہیں، نہ یہ ماتریدیہ میں سے ہیں۔ اہل سنت کے تو دو ہی بڑے امام تھے، امام ابو منصور الماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، دونوں اماموں نے انہیں اہل سنت سے خارج قرار دیا۔ ایک نے سنیت سے خارج کہا، دوسرے نے رافضی کہا۔ اب یہ ہمارا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، تم ہمیں لاکھ گالیاں دیتے رہو، لیکن تمہارے حق میں جو امام ابو منصور الماتریدی فرما گئے ہیں کہ تم روافض ہو، تمہارا عقیدہ رافضیت کا عقیدہ ہے، تمہاری کروڑ گالیوں کے اوپر امام ابو منصور الماتریدی کا ایک تھپڑ ہی تمہیں کافی ہے، تمہارا ایمان ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے امام ابو منصور الماتریدی۔ یہ ہے اہل سنت کا فیصلہ۔ افضلیت کے مسئلہ میں جو تم نے بگاڑ پیدا کیا، اس پر بھی مجدد الفسانی کا فیصلہ یہی ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اس کانفرنس میں کوئی صفائی نہیں دے سکے، اور اپنے سابقہ عقیدے پر اسی طرح برقرار رہے، اس بنیاد پر تم رافضی ہو، اور عدالت صحابہ کا عقیدہ تم نے بیان کرنے کی کوشش کی، کہا مانتے ہیں عدالت صحابہ۔ یہ منافقت چھوڑو، اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ دو جس نے عدالت صحابہ کا انکار کیا، اور اس کے دفاع میں تمہارا وہ دست راست، وہ کراچی کا بدبخت نوید عباسی، وہ بار بار میدان میں آیا اس کتاب کے دفاع کے لیے، شاہ حسین گردیزی کے دفاع کے لیے۔ تم کہتے ہو ہم مانتے ہیں، ادھر جا کر کہتے ہو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ منافقین کی روایات کو برقرار رکھتے ہو، اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ صادر کرو کہ اہل سنت میں عدالت صحابہ کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی گئی۔ اگلا مسئلہ ہم نے پوچھا تھا کہ لفظ خطا کے لحاظ سے یہ وضاحت دینی ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان کی ان 4 کتابوں کے اندر یہ لفظ خطا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، مطلق ہے، امکان نہیں ہے، وقوع ہے، مخصوص واقعہ میں ہے۔
तुम तो गुलिस्तान मेहर अली की कली बनी फिरते हो और तुम्हारे पास आज तक इसका जवाब नहीं आया, और गोलड़े का कोई नालायक इन बातों का आज तक जवाब नहीं दे सका। और साबिक़ा रिवायात को बरकरार रखते हुए फिर एक दफ़ा तुमने लानतों का बाजार गर्म किया और सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम पर लोगों को जमा करके बार बार लानतें करते रहे। मैं कहता हूँ खुदा माफ़ करे, बेअदबी से तुम्हारी लानतों का असर रुख पीर मेहर अली शाह साहब की तरफ है कि अगर सरकार के जुज़ पर ख़ता का इतलाक़ हो तो लानतें हैं, तो उनके कुल पर जिन्होंने ख़ता का इतलाक़ किया उन पर लानतें कितनी होंगी। खुदा का खौफ करो। तुमने पीर मेहर अली शाह साहब की हस्ती को मुतनाज़ बनाने के लिए और उन पर मादला लानतों के दरवाजे खोलने के लिए तमाशा खड़ा किया हुआ है। और वैसे भी आजकल तुम्हारी मिर्ज़ा जहलमी से बड़ी बनती है, उसके साथ बड़े खुश नज़र आते हो जब उसकी ज़ुबान से तुम्हारी तारीफ़ होती है। और उसने तो पीर मेहर अली शाह साहब पर गुस्ताखी और तौहीन रिसालत और कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। तुम भी शायद उसके कायल होकर दिल से पीर मेहर अली शाह साहब को ऐसे ही मानते हो। इन मक्कारियों को छोड़ो, और सिर्फ इसको नहीं, पिंडी के तमाम रिफ्ज़दा को मेरा चैलेंज है कि एक दफ़ा इन किताबों में लिखे हुए अल्फाज को पढ़ के दिखाएं, गोलड़े के नाहल इनकी वजाहत करके दिखाएं। और ये कभी भी नहीं करेंगे। मैं एक अरसे तक इंतज़ार करूँगा कि कब आकर ये बोलेंगे कि पीर मेहर अली शाह साहब ने हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में लफ्ज़ ख़ता क्यों इस्तेमाल किया था। जब ये लाजवाब हो जाएंगे फिर हम इंशाअल्लाह तफसील से बयान करेंगे और ये साबित करेंगे कि पीर मेहर अली शाह ने कोई बेअदबी नहीं की, कोई गुस्ताखी नहीं की। उन्होंने सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का दिफा किया। इन अल्फाज को इस्तेमाल करके मिर्ज़ा कादियानियत की बनाई हुई सारी इमारत को गिरा के रख दिया। ये अल्फाज इस्तेमाल करना उनकी मजबूरी थी, लेकिन अव्वल ज़िम्मेदारी इनकी है जिनकी दुकानदारियाँ पीर मेहर अली शाह के नाम से चलती हैं, जिनका सारा सौदा ही पीर मेहर अली शाह के नाम से बिकता है, जो गुलिस्तान मेहर अली बने हुए हैं और अंदर पता नहीं किस तरह के गंदे बूटे हैं कि जिनसे रिफ्स के सिवा कुछ पनपता ही नहीं है। एक दफ़ा हिम्मत है तो उसी पीर मेहर अली शाह की किताबों को पढ़ के दिखाएं, फिर मानेंगे तुम गुलिस्तान मेहर अली हो या रिफ्स के खंडरात हो। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद।